السلام علیکم. آفٹر سو مینی ڈیز میں دوبارہ سے یہ پوڈ کاسٹ کر رہی ہوں بیکاز بہت ساری امپورٹنٹ چیزیں ہو رہی ہیں. جیو پولیٹکس کے جو بہت بڑا گلوبل ہمارا فریم ورک ہے، اس میں ڈیلی بیسس پہ نئے نئے ایونٹس سامنے آ رہے ہیں اور دنیا بہت تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے. اور جب تک ہم من حیث القوم ان تبدیلیوں کو، ان بڑی بڑی تبدیلیوں کو سمجھیں گے نہیں، ان کو لائک کیلیبریٹ نہیں ان کے بیچ میں سے ہم اپنے آپ کو کریں گے، تو ہم اپنے فیوچر کے لیے کوئی بھی بہتر فیصلے نہیں کر پائیں گے. سو بینگ اے نیشن، بینگ سٹیزن آف دا نیشن، ہمارا سب کا ہی فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو سیلف اویئر کریں ان تمام چیزوں کے لیے جو دنیا میں ہمارے ارد گرد ہو رہی ہیں. اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو جیو پولیٹکس ایک بہت ہی انٹرسٹنگ سبجیکٹ بھی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک بہت ہی لائک وائٹل قسم کا سبجیکٹ بن جاتا ہے. بیکاز جیسے میں کہا کرتی ہوں کہ ایک گلوبل ولیج میں کیونکہ ہم رہ رہے ہیں، تو بہت سے لحاظ سے تو کچھ بھی اگر دنیا کے کسی ایک کونے میں ہو رہا ہے نا، تو اس کا لامحالہ طور پہ افیکٹ ہمارے ملک پہ، ہمارے لوگوں پہ، ہم پہ ایز ایچ اینڈ ایوری پرسن ہمارے اوپر اس کا افیکٹ آ رہے ہوتے ہیں اور آتے ہیں. تو آج میں آپ کو یہ وینیزویلا میں ایک نئی ابھرتی ہوئی جو وار سچویشن ہے اس کے بارے میں بتاؤں گی. پہلے میں آپ کو دکھانا چاہتی ہوں کہ وینیزویلا ساؤتھ امریکا کا ایک بہت ہی اہم اور کافی بڑا کنٹری ہے. آپ یہ دیکھ رہے ہو کہ یہ نارتھ امریکہ ہے اوپر کی طرف، اس کے اندر آپ کو یو ایس اور کینیڈا اور ادھر نیچے میکسیکو دکھائی دیتے ہیں، اور اس کے بعد یہ کچھ اور چھوٹے کنٹریز آپ کو دکھائی دیں گے جو کہ کیریبین یا سینٹرل امریکہ بھی کہلاتا ہے. اور نیچے کی طرف جو ہے ساؤتھ امریکہ کا کانٹیننٹ شروع ہو جاتا ہے، جس کے اوپر ہی ٹاپ پر آپ کو یہ کنٹری وینیزویلا نظر آ رہا ہے. اس کے ساتھ ہی کولمبیا ہے اور یہاں پہ کچھ اور کنٹریز ہیں، اور نیچے ایک بہت ہی بڑا آپ یہ دیکھ رہے ہو کہ اتنا بڑا پورے کانٹیننٹ جتنا ہی اتنا بڑا کنٹری ہے برازیل، جو کہ اگین گلوبل جو پالیٹکس ہو رہی ہے، گلوبل چینجز بڑے بڑے آ رہے ہیں، ان میں اس کا بہت بڑا ایک رول ہے. برکس جو ایک نیا پلیٹ فارم بنا ہے جس میں چائنا ہے، رشیا ہے، انڈیا ہے، اس میں جو بھی ہے پہلا وہ اس برازیل کے لیے ہی ہے. برازیل برکس کا ایک کلیدی ممبر ہے. اور وینیزویلا آپ کو یہ دکھائی دے رہا ہے کہ یہ کنٹری ہے جس میں یو ایس کو بہت پرابلم ہے وینیزویلا کے ساتھ، کیونکہ وینیزویلا میں ابھی جو گورنمنٹ ہے ماڈورو کی، اور اس سے پہلے جو اس کا پری ڈیسیسر تھا وہ ہوگو چاویز تھا. اور ہوگو چاویز وہ آدمی تھا جس نے آ کر کے پورے ساؤتھ امریکہ کی جو ہے نا ایک پولیٹیکل جو فریم ورک ہے اس کو ہلا کر رکھ دیا تھا. اور اس نے یہ بات کہی تھی کہ ہم پورے ساؤتھ امریکہ کے اندر سے جو یو ایس کا انٹرسٹ ہے، اور یو ایس جو ہمارے اوپر ایک طرح سے ایک ہیجمانی کرتا ہے، ایک طرح سے ہمارے اندر پپٹ گورنمنٹس بناتا ہے، اور ہماری تمام ریسورسز کے اوپر اس کا کنٹرول ہوتا ہے، اور ہماری تمام جو پاپولیشنز ہے اس کے اوپر ایک طرح سے اس کی حکمرانی چل رہی ہوتی ہے. تو اس سلسلے کو ہم نے ختم کرنا ہے، اور اس جو موومنٹ جو ہوگو چاویز نے چلائی تھی اس موومنٹ کا نام ہے پنک ٹائڈ. اور ہوگو چاویز 2012 میں یا اس طرح سے ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی. تو اس کے بعد سے یو ایس کا بالکل مطلب ایک بہت بڑا ایک ان کا ایک مشن امپاسبل بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن مشن ہے کہ ہم نے کس طریقے سے وینیزویلا کے اندر ماڈورو کو بھی نکال دینا ہے. اور اس کے بعد ہم نے باقی تمام ساؤتھ امریکن کنٹریز کے اندر جہاں جہاں پر پرو لیفٹسٹ اور پرو یہ سوویت یا آپ کہہ لو کہ پرو فریڈم کنٹریز اور حکومتیں بن گئی ہیں، ان سب کے اندر ہم نے ان کے تختے الٹ کر ان تمام کے اندر دوبارہ سے ایسا سسٹم لے کر آ رہے ہیں کہ وہ پاپٹ رجیمز بن جائیں، دوبارہ سے ہماری آگے سے نگوں ہو جائیں، اور ہمارے انٹرسٹ کا خیال رکھیں کہ ان کے عوام جو ہے وہ متواتر ایک غربت کی لائن کے نیچے رہیں، اور ان کے اندر کوئی ڈیولپمنٹ نہ ہو، اور وہ جو کچھ بھی ٹریڈنگ کریں، جو کچھ بھی مائننگ کریں، جو کچھ بھی اپنی آئل ڈرلنگ کریں، اس کا سارا فائدہ جو ہے نا یو ایس اور اس کے جو ویسٹرن الائز ہیں ان کو ملے. سو وینیزویلا کی لائک ایسا نہیں ہونے دے رہے. ماڈورو جو کہ وینیزویلا کے حکمران ہیں وہ اس وقت اس طرح کی کسی چیز کے لیے تیار نہیں ہے. اور آپ دیکھ رہے ہو کہ کتنا قریب ہے وینیزویلا یو ایس سے.
اور یہ اوشن کریبین سی جو ہے یہ ان کے بیچ میں ہے، اور کچھ ہفتوں یا ایک آدھ مہینے سے یو ایس نے یہ کام شروع کر دیا کہ انہوں نے اپنی ملٹری بوٹس جو ہیں وہ آگے کر کے یہاں وینیزویلا کی کوسٹ کے سامنے بھیجنا شروع کر دی ہیں اور ان کو ڈپلوائے کر دیا یہاں پر، اور یہاں پر آ کر کے وہ وینیزویلا سے نکل کے آنے والی جو شپس ہیں، بوٹس ہیں، چھوٹی بوٹس جو ٹریڈ کے لیے آگے پیچھے جاتی رہتی ہیں، ان کے اوپر حملے کر کے کافی لوگوں کو ہلاک بھی کر دیا ہے، اور تھریٹ کر رہے ہیں کہ بھئی یہ جو مڈورو ہے نا یہ ڈرگ کارٹل چلا رہا ہے، اور یہ ڈرگس کا جو امریکہ کے اندر بہت زیادہ ڈرگس آ رہے ہیں اس کی وجہ مڈورو ہے اور اس کی جو یہ گورنمنٹ ہے، اس لیے ہم ہر طریقے سے جو ہے نا ان کو سبسائڈ کریں گے، ان کا اگر ہمیں ضرورت پڑی تو ہم مڈورو کی حکومت کا بھی تختہ الٹ دیں گے، لیکن ہم اس ڈرگ وار میں اس ڈرگ کا جو ہے نا سنڈیکیٹ جو کہ مڈورو چلا رہا ہے اس کا خاتمہ کریں گے۔ کرتے تو نہیں ہیں، یہ ہمیشہ کرتے ہیں، لیکن انہوں نے کبھی برملا اس طرح نہیں کہا، بلکہ ٹرمپ جو کہ ایک نوبل پیس پرائز ایسپرنٹ بنا پھرتا ہے، اس نے کہہ دیا کہ جی میری سی آئی اے کی ٹیم جا کر کے مڈورو کے خلاف کانسپیرسیز کر رہی ہے اور طریقے ڈھونڈ رہی ہے کہ وہ اس کی کیسے اس کا تختہ الٹا جائے گا۔ اور یہ دیکھیں یہ کرائسس گروپ جو کہ انٹرنیشنل کرائسس گروپ جو کہ ایک گروپ ہے جو کہ تمام کانفلکٹس کو اسٹڈی کرتا ہے، دیکھتا ہے اور ان کو ریزالو کرنے کے طریقے سوچتا ہے اور بتاتا ہے لوگوں کو کہ کیا کیا مظالم ہو رہے ہیں وارز میں، کانفلکٹس کے اندر، کرائسس زونز کے اندر۔ انہوں نے یہ ایک رپورٹ نکالی ہے جس میں انہوں نے بولا ہے کہ جو ریجیم چینج وینیزویلا کے اندر کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، اور ٹرمپ نے اپنے ملٹری ایسٹس کو اور اپنی سی آئی اے کو ڈسپیچ کر دیا ہے، اور ان کو یہ آرڈرز دے دیے گئے کہ اب آپ نے اس جنگ کو جو ہے وہ بڑھاوا دینا ہے، آگے سے آگے لے کے جانا ہے، ایک دن وہ 2 لوگوں کو ماریں گے، ایک دن وہ 6 لوگوں کو ماریں گے، اور کرتے کرتے انہوں نے خبروں میں آیا کہ 57 لوگوں کو ابھی تک وہ چند ہفتوں کے اندر وہ مار چکے ہیں۔ کسی بھی بوٹ کو وہ ٹارگٹ کر لیتے ہیں اور پھر وہاں پہ ان کو گولیوں سے وہ بھون دیتے ہیں ان لوگوں کو، اور پھر کہہ دیتے ہیں کہ یار یہ تو ہمیں پتہ چلا تھا کہ اس میں ڈرگز ہیں۔ سو یہ بالکل جو ہے نا وہ لالسنس کریٹ کرنا اپنے ہی، اور میں آپ کو بتاؤں کہ یو ایس کی جو پاور ہے اور اس کی جو ہیجمنی کا ایک بہت بڑا کلیدی جو ایلیمنٹ تھا نا وہ یہی تھا کہ اس میں کیا ہو رہا ہے۔ میں نے بہت ساری خبریں نکالی ہیں اور بڑی انٹرسٹنگ ہیں آپ کے لیے، میں شیئر کر رہی ہوں آپ کے ساتھ۔ ایک تو یہ آپ دیکھیں کہ یو ایس ملٹری بلڈ اپ ان کریبین گروز ٹو ایسٹیمیٹڈ 16,000 ٹروپس۔ اب 16,000 یو ایس ملٹری کی جو سولجرز ہیں وہ بوٹس میں اور ڈفرینٹ اپنی طریقے سے جو کریبین کے اندر انہوں نے اپنا یعنی اپنی موجودگی کو بڑھا دیا ہے، تو 16,000 تو کسی بھی جنگ کو شروع کرنے، اور وہ بھی آپ دیکھیں کہ یو ایس ملٹری جو کہ سب سے زیادہ امپرووائزڈ ہے، سب سے زیادہ یعنی بہترین جو ہے، ٹاپ آف دا ناچ ویپنز ان کے پاس ہوتے ہیں، گیجٹس ان کے پاس ہوتے ہیں، اور ان کا ایک ایک سولجر جو اگر اسپیشل فورسز کے سولجرز اس میں ڈپلوائے کر دیے جائے تو وہ ایک ایک سولجر جو ہے نا وہ ایک ایک آرمی کا کام کرتی ہے۔ وہ اتنے ٹرینڈ ہوتے ہیں اور اتنے زیادہ ان کے پاس ریسورسفل وہ ہوتے ہیں، گیجٹس کے ذریعے، سیٹلائٹ امیجری کے ذریعے بہت کچھ وہ کر سکتے ہیں۔ سو 16,000 ٹروپس کا کیریبین کے اندر اوشن میں موجود ہونا یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، اور اس کے اندر 10,000 ٹروپس ہیں اور 6,000 سیلرز ہیں، اور with a formidable array of naval and air assets to the Caribbean، یعنی ہیلی کاپٹرز ہو جائیں گے، جیٹس، فائٹر جیٹس ہوں گے، اور اس کے علاوہ شپس ہوں گی، بوٹس ہوں گی، یہ تمام چیزیں جو ان کو درکار ہیں وہاں پہ رہنے کے لیے وہ تمام وہاں پہ موجود کر دی گئی ہیں۔ سو دیٹ مینس کہ ٹرمپ نے، جو کہ آپ کو اچھی طرح سے معلوم ہے کہ وہ کیا کہتا ہے ہمیشہ کہ میں پیس لے کر آؤں گا، میں تمام وارز کو ختم کرنے کے لیے آیا ہوں، اور میں آتے ساتھ ہی میں ایک دن میں یوکرین وار ختم کر دوں گا، اور آنے سے پہلے ہی اس نے کہا تھا کہ میں سیٹ پہ بیٹھنے سے پہلے ہی غزہ کی وار ختم کر دوں گا۔ تو وہ سب تو مطلب آپ سمجھیں کہ وہ خوابی ہو گئیں وہ باتیں، لیکن اب وہ نئے محاذ اور نئی جنگیں شروع کرنے والے ہیں، جن میں سے یہ ایک فرنٹ ہے وینیزویلا کا جو کہ اس نے بالکل پریکٹیکلی کھول رکھا ہے۔ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن آتھرائزز کوورٹ سی آئی اے ایکشن ان وینیزویلا۔ اب یہ جو ٹرمپ کی طرف سے ایک بات نکلی ہے اور اس کی جو اتھارٹیز ہیں ان کی طرف سے یہ ایک بات نکلی ہے کہ ہم نے اپنی سی آئی اے کو اجازت دے دی ہے اور آرڈر کر دیا ہے کہ وہ وینیزویلا کے اندر گھسیں، یعنی اسپوناج کرتے ہوئے سیکرٹلی وہ اس ملک کے اندر گھسیں اور وہاں پر اپنے جو مشنز ہیں، اپنے کوورٹ ایکشنز جو ہے وہ کریں، یعنی رجیم چینج کرنے کے لیے کوئی طریقہ، یا کسی ہائی ٹارگیٹس جو ویلیو ٹارگیٹس ہیں ان کو مارنے کا، اسیسینیشنز کرنے کا طریقہ،
یعنی یہ ہوتا ہے CIA کے کوورٹ ایکشنز جو کہ بہت ہی انلیگل ہوتے ہیں، انٹرنیشنل لا اور انٹرنیشنل جو UN کی ریزولوشنز کے بالکل برخلاف ہوتے ہیں. اور پہلے کبھی بھی، اس سے پہلے کسی بھی US پریزیڈنٹ نے کھل کر ایسے نہیں کہا ہے کہ اس کی جو انٹیلیجنس ایجنسی ہے CIA وہ کسی بھی ملک کے اندر جا کر کوورٹ آپریشنز کر رہی ہے. یہ جو نارتھ افریقہ اور ساؤتھ افریقہ میں، یعنی پورے یہ جو ویسٹرن ہیمسفیئر ہے، اس میں کوئی بھی جو پاور ہے نا وہ US کو چیلنج نہیں کرنے والی تھی. اور US کو کوئی خطرہ نہیں تھا کہ اس کی جو اس 2 کانٹیننٹس میں سے کوئی بھی آ کر کے کسی بھی دن اس کے اوپر حملہ کر دے گا. لیکن آج وہ دن آ گیا ہے کہ US خود اپنی گن بوٹس اور اپنے سولجرز کو وینزویلا کے کوسٹ پہ بھیج رہا ہے ایک نئی جنگ شروع کرنے کے لیے. دیٹ مینس کہ US کو نظر آ گیا ہے کہ اس کی ہیجمنی اس پورے ویسٹرن ہیمسفیئر میں ختم ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. اس کے حکم کے اندر اب کوئی بھی نہیں رہا، اور اب برابر ہے کہ وہ اگر خاموشی سے بیٹھا رہے تبھی اس کی طاقت جاتی ہے، اور اگر وہ کچھ کوشش کر لے تو شاید کہیں اس کو چانس مل جائے دوبارہ سے یہ اپنی ہیجمنی اس ویسٹرن ہیمسفیئر میں قائم کرنے کے لیے، جو کہ ایک اب بالکل ٹیبل ٹرن ہونے کا وقت آ گیا ہے لگتا ہے. اور یہ ہونے والا ہے اب کہ US جو ہے وہ اپنے ہی نیبرہڈ میں، جس کو اپنے لیے ہمیشہ بہت سیکیور اور ساؤنڈ سمجھتا تھا، اس میں خود ہی اپنے ہی ہاتھوں سے ایک وار کو شروع کر رہا ہے. اس کے بدلے میں کیا ہوا؟ رشیا نے فوراً فیصلہ کیا کہ ہم اس جنگ میں کود پڑیں گے. اور although کہ رشیا تمام ہی لیفٹسٹ گورنمنٹ کو دنیا بھر میں سپورٹ کرتا ہے، ان کے پیچھے کھڑا ہوتا ہے، بیکنگ کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ان کے بہت زیادہ اچھے ڈپلومیٹک ٹائز ہیں. اسی طرح وینزویلا کے ساتھ، مڈورو کے ساتھ بھی چائنا کے اور رشیا کے بہت اچھے قریبی ٹائز ہیں. ان کے ساتھ وہ بہت ساری بزنس پلانس کر رہے ہیں، BRI کے پروجیکٹس کو یہاں پہ لانے کی کوشش کر رہے ہیں. بہت طریقوں سے وہ مڈورو کی گورنمنٹ کو سپورٹ کر رہے ہیں، کرتے رہے ہیں. اور اگر وہ ان کے پیچھے نہ کھڑے ہوتے تو شاید اب تک وہ ٹاپل کر چکا ہوتا ٹرمپ یا بائیڈن ان کی حکومت کو. تو رشیا نے کیا کیا ہے کہ جیسے ہی انہوں نے یہ اپنے کریبین میں بورڈز کو اتار دیا، ملٹری بورڈز کو، تو ساتھ ہی ساتھ 1-2 ہفتے کے بعد رشیا نے بھی اپنے کارگو پلین کو وینزویلا میں لینڈ کیا ہے. اور یہ ایک ملٹری کارگو پلین ہے. اور اس پلین کے بارے میں تھوڑی سی ڈیٹیل میں آپ کو بتا دوں کہ یہ رشیا کا II-76 ملٹری ٹرانسپورٹ ایئر کرافٹ ہے، جو کہ بہت ہیوی قسم کی لوڈز کو اٹھا کے لا سکتا ہے. اور یہ بہت سارے ملکوں سے ہوتے ہوئے افریقن نیشنز پہ سے ٹچ ہوتے ہوتے اور اس کے بعد یہ وینزویلا میں لینڈ ہو گیا. اور یہ اس رپورٹ میں آپ دیکھ رہے ہو کہ وہ آرمینیا میں لینڈ ہوا، الجیریا میں لینڈ ہوا، موراکو میں، سینیگال میں، موریٹانیہ میں، اور اس کے بعد وہ یہاں آیا صرف اس لیے کہ اس کو ڈیٹیکٹ نہ کیا جا سکے. لیکن ایسی چیزیں تو فوری طور پہ ڈیٹیکٹ ہوتی ہی ہیں. اس جہاز میں کیا ہو سکتا ہے؟ ویپنس بھی ہو سکتے ہیں اور پرسنل بھی ہو سکتے ہیں، بیکاز ایسے جو موقع ہوتے ہیں جب کہ ایک وار کا آپ کو سامنا ہوتا ہے تو آپ کو بہت زیادہ اگر ایک ایکسپیرینس ملٹری کا ٹرینرز اور ایڈوائزرز مل جائے تو وہ بھی آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہوتے ہیں، اور آپ کو ایگزیکٹ مطلب گائیڈ کر دیتے ہیں کہ کس طرح آگے آپ نے مووز کرنے. تو رشیا کی جو ویگنر گروپ ہے، جو کہ ایک مرسنری آرگنائزیشن کی طرح سے کام کرتے ہیں، وہ ایکچولی رشین گورنمنٹ کے آرڈر پہ بھی بہت سارا کام کرتے ہیں. اسی طرح جیسے پہلے آپ نے دیکھا کہ US نے بلیک راک بنایا تھا اور اس طرح کے اور ایجنسیز بنائی تھی کہ جو کہ مرسنری آرگنائزیشنز تھیں، اور وہ US ملٹری کی ایڈ کرتی تھی. اور ایسے جو غیر قانونی کام جو کہ US کی ملٹری آفیسز کو الاؤ نہیں تھے کرنے، وہ والے کام جو ہے نا پھر ان کے بغل میں بیٹھ کر کے یہ مرسنریز کرتے تھے. اور انہی کے US کے دیکھا دیکھی اس کے بعد رشیا نے بھی اپنی مرسنریز بنائی، ایران نے اپنی مرسنریز بنائی، جس کی مدد سے انہوں نے عراق میں سے اور اس کے بعد سیریا میں سے یہ تمام ISIS جو ہے اور اس طرح کے جو ٹیررسٹ گروپس کا صفایا کیا تھا، اور US آرمی کو بھی وہاں سے بھاگنے کی انہوں نے مجبور کر دیا تھا. تو اسی طرح سے اب یہ رشیا کی جو ویگنر گروپ ہے وہ جگہ جگہ پہ جا کر دنیا میں تمام کانفلکٹ زونز میں جا کر کے جو پرو US فیکشنز ہوتی ہیں یا ان کی طرف حکومتیں ہوتی ہیں ان کو وہ ایڈ کرتے ہیں، ان کی ہیلپ کرتے ہیں. تو یہ بھی پاسبل ہے کہ ویگنر گروپ کے لوگ جو ہیں وہ یہاں پہ لینڈ ہو چکے ہیں. ڈیفینیٹلی وہ پہلے بھی یہاں موجود ہوں گے، لیکن یہ ایک سمبولک جیسچر بھی آپ کو دکھائی دے رہا ہے کہ رشیا نے اس جہاز کو بھیج کر اعلان کر دیا کہ ہم پوری طرح سے اس جنگ میں مڈورو کی ہیلپ کرنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں، کھڑے ہیں. اور US کی جو تیاری میں نے آپ کو بتائی اس میں آپ کو میں مزید بتاؤں کہ انہوں نے کس طرح سے کریبین جو سی ہے اس کے اندر اپنی تمام جو ہے وہ ملٹری کو اتارنا شروع کر دیا. یہ رپورٹ آپ ایک اور دیکھیں، میں آپ سے شیئر کرتی ہوں. Assets and air assets in the Caribbean region.
The Gerald Ford Strike Group it's very unusual to send a carrier to do drug interdiction. The Gerald Ford is, like you said, is a carrier, but it's a combat group. So not only does it sails with a flotilla of ships. So not only would the Gerald Ford be going down there, 3 other guided missile destroyers would be going along with it. They would join other asset. ये मैं आपको इसका बता दूं डिटेल कि ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर है गेरल्ड फोर्ड ये कैरिबियन में उतार दिया गया है और ये कमेंटेटर भी हैरत से ये बात कर रहा था कि जब एक कैरियर कहीं पे भी जाता है तो वो अकेले उसको नहीं जाना होता बल्कि उसके साथ एक जो पूरा यानी शिप्स का एक ग्रुप जो है वो बनाकर भेजा जाता है बिकॉज ये इतना एक्सपेंसिव होता है और इतना ये इसके ऊपर और इसके अंदर इतनी इक्विपमेंट्स और एयरक्राफ्ट जो है वो इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव इसके ऊपर खड़े होते हैं कि उनकी अपनी इस एयरक्राफ्ट कैरियर की अपनी हिफाजत जो है ना वो बहुत ज़रूरी हो जाती है। तो वो कभी भी अकेले नहीं चलता बल्कि उसके साथ ग्रुप ऑफ कंटिजेंट ऑफ वॉरशिप्स जाती हैं जो कि 4 या 6 या 8 ये जाएंगी। बड़ी बड़ी शिप्स तो कैरिबियन है ही कितना सा और इसके इर्द गिर्द इतने सारे आइलैंड स्टेट्स हैं तो वहाँ पर आप उस कैरिबियन के अंदर अपनी इतना बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर को खड़ा कर देना और फिर ला करके वहाँ पे अपनी बैटल शिप्स 6 या 8 खड़ी कर देना और उसके साथ उससे पहले इसके आने से पहले आपने अपनी गन बोट्स वहाँ पे उतारी हुई हैं जिसके जो डेली बेसिस पे वहाँ पर वेनेजुएला से निकलने वाली ट्रेडिंग शिप्स छोटी छोटी शिप्स को ऊपर वो हमले कर रही हैं इस एमा पर कि जी ये तो ड्रग्स को लेकर के आ रहे हैं हमारे मुल्क में। सो एक और न्यूज़ देखते हैं कि यूएस ने बीबीसी ने 7 दिन पहले ये न्यूज़ निकाली थी कि 14 लोगों को मार दिया यूएस की स्ट्राइक्स ने और अलेजेड उन्होंने यानी इल्ज़ाम लगाया कि ये जो 4 बोट्स हमें नज़र आई हैं ये सब ड्रग्स की ट्रैफिकिंग कर रहे थे ड्रग्स सेल कर रहे थे यूएस में लेकर आ रहे थे इलीगल तौर पे। तो उस दिन उन्होंने 14 लोगों को उस दिन मार दिया और आज की खबर तक जो मैंने पढ़ी है 57 के करीब लोगों को मार दिया गया है। और जाहिर है जब आप एक मुल्क की एक सॉवरेन कंट्री के बगैर किसी अदालत में जाए बगैर किसी चीज़ को साबित किए बगैर यानी पहले कोई बात करता कोई एप्लीकेशन देता कोई चलो अगर वेनेजुएला उसकी बात नहीं सुन रहा तो ICJ में जाता कि भाई इनको रोको ये हमारे खिलाफ ये काम कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं बल्कि डायरेक्टली आकर के आपने बगैर किसी मुकदमे बगैर किसी प्रूफ बगैर किसी इन्वेस्टिगेशन आपने लोगों को मारना शुरू कर दिया तो ये तो कोई भी मुल्क बर्दाश्त नहीं करेगा और डेफिनेटली इसको अपने लिए एक जंग का ऐलान समझा जाएगा। तो डेफिनेटली वेनेजुएला में मडूरो बार बार ही कहता रहा है इस सारी अमल के बीच में कि यूएस जो है वो हमारे खिलाफ एक जंग शुरू कर रहा है और यूएस जो है वो मेरी हुकूमत को टॉपल करने के चक्कर में है और मुझसे वो जान छुड़ाना चाहते हैं और अपनी मर्जी के यहाँ पे कोई पपेट रेजिम लगाना चाहता है। ये बातें मडूरो खुलकर कह रहा है और उसके साथ साथ तो अब और साउथ अमेरिकन कंट्रीज ने भी ये कहना शुरू कर दिया है कि ये जो कुछ भी हो रहा है ये सही नहीं हो रहा है। और ये देखिए एक और न्यूज़ में आपको बड़ी इंटरेस्टिंग कि US military forced to sign NDAs over Trump's secret mission in Latin America। यानी NDA क्या होता है कि नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट के इन फौजियों से साइन करवा दिया गया है कि जो कुछ भी तुम लोगों को ऑर्डर किया जाएगा जो कुछ भी तुम लैटिन अमेरिका में वेनेजुएला के अंदर जाके या उसके कोस्टल कोस्ट पे जाकर जो कुछ भी तुम कर रहे हो और हम मतलब US मिलिट्री तुम्हें ऑर्डर करी वो तुम उस तमाम चीज़ों को डिस्क्लोज नहीं करोगे। तुम पहले से एग्रीमेंट साइन कर दो कि गलत काम करो या सही करो लॉफुल करो या अनलॉफुल करो एंटी ह्यूमैनिटी इकदाम करो या कोई कंस्पिरेसी करो मडूरो के खिलाफ हर चीज़ को तुम पहले ही साइन कर दो कि हम नॉन डिस्क्लोजर करेंगे। हम बिल्कुल किसी को आकर नहीं बताएंगे कि हमें क्या हुक्म दिया गया था हमने क्या क्या वहाँ पे कार्रवाइयाँ डाली हैं। सो आप इससे भी साबित हो जाता है कि US जो है वो अपनी मिलिट्री अपने फौजियों से ये कहेगा और उनको ऑर्डर वो कर रहा है कि इलीगल एक्ट्स जो है वो जाकर के तुम कैरिबियन में भी करो और जाकर के वेनेजुएला के अंदर घुस के भी छुप के सीक्रेटली इलीगल तरीके से वहाँ पर भी कोई ना कोई कार्रवाइयाँ करो CIA की एड में करो या जैसे भी वो उनको कहेंगे। एक और न्यूज़ में आपको दिखाऊं कि पुतिन ने साइन किया है बिल्कुल ये आपको मैं समझ लें कि 1 हफ्ते पुरानी बात होगी 27 अक्टूबर की ये बात है
पिछला जो मंडे था उस दिन ये हुआ है कि पुतिन ने मॉस्को ये जो वेनेजुएला के साथ एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप साइन कर दी। यानी वैसे तो वो एक दूसरे के फ्रेंड्स हैं ही और एक दूसरे की मदद करते ही, हर मामले में करते हैं, लेकिन अब जब उन्होंने देखा पुतिन ने कि ये तो जंग बिल्कुल इनके मुंह पर आ गई है, तो उसने जा करके उनके साथ एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पैक कर दिया है। कि उसका ये मतलब होता है जैसे हमने सऊदी अरब के साथ किया है, जब आप स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पैक करते हो तो आप ये कह रहे होते हो अपने पार्टनर से कि हम आपको हर मुश्किल में, हर ज़रूरत पे आपको वेपन्स प्रोवाइड करेंगे, आपको हर तरीके की मिलिट्री एड प्रोवाइड करेंगे, स्ट्रेटेजिकली आपको आपकी अपनी सोवरेनिटी को बरकरार रखने के लिए या अपने मुल्क को यानी प्रोटेक्ट करने के लिए जिस चीज़ की भी आपको ज़रूरत होगी, आप हमारी हेल्प करेंगे, हम आपकी हेल्प करेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी अलायंस है, बिकॉज वेनेजुएला कोई छोटा मुल्क नहीं है। आपको मैं बता दूं, याद करा दूं कि वेनेजुएला के पास प्रूवन जो ऑयल रिजर्व्स होते हैं ना, वो दुनिया के सबसे बड़े प्रूवन रिजर्व्स हैं ऑयल के, लेकिन वो उनको यूज नहीं कर सका, निकाल नहीं सका, बिकॉज ऑफ द टन्स ऑफ सैंक्शंस जो कि यूएस ने इतने सालों से, इतनी दिहाइयों से वेनेजुएला के ऊपर लगा रखी हैं, जिसकी वजह से कोई ऑयल कंपनी उनके पास आकर ड्रिलिंग नहीं कर सकती, कोई ऑयल कंपनी वहां से ऑयल नहीं निकाल सकती, हर एक के ऊपर सैंक्शंस लगे हुए। तो उस वजह से ये लोग अपनी रिसोर्स को यूज नहीं अपने लिए कर सके, अपनी यानी आपकी ही एक एक चीज है, आपकी मुल्क की चीज है, लेकिन आप अपनी मर्जी से उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, उसको निकाल नहीं सकते, उसको बेच नहीं सकते, खरीद नहीं सकते। तो ये है यूएस की जो हेजेमनी है ना, जो डिफरेंट तरीकों से वो लोगों के ऊपर कायम रखता है। तो इस सारे में जो है अब आप देख लो कि पुतिन ने कितना बड़ा स्टेप ये लिया, बिकॉज यूक्रेन और रशिया की वॉर तो अभी चल रही है, उसका भी फैसला नहीं हुआ, ऑल्दो कि ज़्यादातर एनालिस्ट जो है दुनिया में वो यही कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि रशिया जो है अपर हैंड पे और वो जीतने के पोजीशन में इस वॉर को किसी भी वक्त पुतिन जो है वो इस वॉर को अपने हक में ख़त्म करवा सकता है। लेकिन पुतिन जो है वो इस वॉर से घबराया नहीं है। यानी एक बहुत ही गुस्से का इजहार ट्रंप की तरफ से, यूएस की तरफ से, और बिल्कुल इस तरह की बुखलाहट कि अगर तुम लोग हमारी बात नहीं मानते तो हम जंग पे उतरने के लिए तैयार हैं, इस तरह की बातें हो रही हैं। सो ये एक नई वॉर फ्रंट है जो कि खुल चुका है, और वी डोंट वांट, हम सब दुआ यही करते हैं, होप करते हैं कि कोई भी वॉर जो है वो आगे ना को जाए, पीस की तरफ मामलात आ जाएं, क्योंकि जो असल ब्रंट ऑफ द वॉर है वो तो अवाम को बर्दाश्त करना पड़ता है। असल जो ब्लड शेड होता है वो तो अवाम का होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो तबाह किया जाता है बॉम्बिंग करके वो तो अवाम की मलकियत होती है ना। तो ये सब कुछ ना हो तो बहुत बेहतर है, लेकिन यूएस जो है वो किसी भी हद तक जा सकता है और किसी मुल्क का, किसी लोगों का जेनोसाइड करना या करवाना, या उनके शहर के शहर तबाह कर देना, जैसे कि लिबिया में किए गए, जैसे कि सीरिया में किए गए, इराक में किए गए, वो यूएस से जो है ना वो कुछ भी बईद इम्कान नहीं है। सो लेट्स होप एंड प्रे कि इंसानियत जो वो बेहतरी की तरफ आए और जंग व जदल की तरफ ना जाए। थैंक्स। अगर वो घबरा गया होता तो वो इस तरह से एक नए मुहाज में कूद पड़ने की जो है ना वो जसारत ना करता, कोशिश ना करता, सोचता भी ना। सो एक और न्यूज़ बिल्कुल लेटेस्ट ही है, ये भी आप समझ लें कि यूएस ने वेनेजुएला में मडूरो को कत्ल करवाने के लिए एक जो पायलट है, जो मडूरो को एक अपना जहाज चलाता था, उस पायलट को रिश्वत देने की कोशिश की। और ये जो प्लॉट है ना, ये आप वो सामने आ गया है, मतलब न्यूज़ में आ गया है और मालूम हो गया है, यानी आप समझ लें कि विसल ब्लोअर हो चुकी है इसकी, कि मडूरो का जो पायलट था, जो उसके ज़ाती जहाज चलाता है, उनमें से एक पायलट, उसको जो CIA के जो एजेंट्स थे वो इसके साथ बिल्कुल कांटेक्ट में थे और बार बार उसको कॉल कर रहे थे, फ़ोन कर रहे थे, उसको ब्राइब कर रहे थे कि हम तुम्हें ये देंगे और ये करेंगे, तुम यहाँ से इसका जहाज़ इस तरफ ले आओ और इसका जहाज़ गिरा दो, या इसके जहाज़ कुछ ना कुछ ऐसा करो कि हम पकड़ के मडूरो को मार दें। तो ये प्लॉट जो है वो सामने आ चुका है। दिस मीन्स कि अब आप सोचो कि यूएस की पहले क्या इज्जत करते हैं दुनिया के जो मतलब कौमें हैं, और मजीद कैसे यूएस जो है अपने रियलिटी को लोगों के सामने लेकर आ रहा है, और क्या मतलब इज्जत और मुकाम रह जाता है। इसी तरह मैंने आपको दिखाया था कोलंबिया, जो कि बिल्कुल फर्स्ट डोर नेबर है वेनेजुएला का। ये आपको मैं दोबारा दिखा देती हूँ कि कोलंबिया भी कोई छोटा मुल्क नहीं है, वेनेजुएला का फर्स्ट डोर नेबर है। और कोलंबिया के बारे में मैं आपको बता दूं कि पेट्रो की जो हुकूमत अब इस वक्त है, इससे पहले जितनी भी हुकूमतें कोलंबिया में आती रही हैं वो बहुत ज़्यादा प्रो यूएस गवर्नमेंट्स रही हैं,
اور کولمبیا واز ون آف دا کنٹریز جو کہ ساؤتھ امریکہ میں رہ گیا تھا جو کہ اب تک پرو یو ایس تھا، لیکن اب پیڈرو کی حکومت آنے کے بعد وہ چیز بھی ختم ہو گئی اور کولمبیا بھی جو ہے وہ کھل کر کے یو ایس کے خلاف جو ہے وہ بات کرتا ہی رہتا ہے. اب کولمبیا کا جو پریزیڈنٹ ہے پیڈرو، اس نے کہہ دیا کہ یو ایس انٹرنیشنل لا اس نے بریک کیا ہے جب اس نے میرا ویزا ریووک کیا ہے، کیونکہ میں نے غزہ کے حق میں بات کی تھی، اور جب میں نے ایک بیان دیا غزہ کے حق میں اسرائیل کے خلاف، تو یو ایس میں میرا ویزا جو ہے وہ اس نے ریووک کر دیا، بین کر دیا مجھے وہاں آنے سے. ویسے بھی جانا تو شاذ و نادر ہی ہوتا ہے، لیکن بہرحال یہ ایک سمبولک ایکٹ ہے جو کہ پیڈرو کے خلاف، کولمبیا کے خلاف بھی یو ایس نے کر دیا.